معاملات طے کر کے واپس ہو رہے تھے، وہ بڑھیا رستے میں ملی تو حضرت نوح علیہ السلام بڑھیا کو بول دیا دیکھو میں کشتی بنا رہا ہوں، جیسے ہی وہ کشتی بن جائیں گی آپ آگے بیٹھ جانا، اللہ کا عذاب آنے والا ہے، جو کشتی میں نہیں بیٹھیں گے انہیں برباد ہو جائیں گا۔ تو نوح علیہ السلام کو بڑھیا بولی نوح ذرا وہ کشتی بن گئی تو میرے کو اطلاع کر دو، بولی کشتی بن گئی تو میرے کو اطلاع کر دو میں آ جاتی ہوں، بولی تو اچھی بات ہے، بولے نوح علیہ السلام اچھی بات ہے میں بول بھیجتا ہوں۔ بولے وہ بیچاری لگ گئی اپنا نمازاں پڑھنے میں، عبادت کرنے میں، ذکر و اذکار میں، وظائف میں، انہیں تسبیح پڑھنے والی تھی انہیں، بولا سبحان اللہ، تسبیح پڑھنے والی تھی انہیں، عبادت کر مصلی والی تھی انہیں لگی ہوئی اپنے کام میں۔ نوح علیہ السلام کشتی بنائے کرے، اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کے ذہن سے یہ بات نکال دیا کہ اس کو خبر دینا ہے، ان کے ذہن سے اللہ یہ بات نکال دیا کہ اس کو خبر دینا ہے، بلکہ کشتی بنی نو اعلان کرے جو آنا تھا وہ لوگ آ گئے، 40 مرد 40 عورت آ گئے، 40 مرد و خواتین آ گئے، 80 لوگ۔ حضرت نوح علیہ السلام ان لوگوں کو لیے کشتی لے کے نکل گئے۔ 1000 سال تک عذاب آیا ہو، 1000 سال تک، بعض روایات میں 100 سال تک، کتنے سال تک؟ بعض روایات میں 40 سال تک، 40 سال تک بارش ہوتی رہی، 40 سال تک نوح علیہ السلام کی کشتی پھرتی رہی۔ جب سب ہلاک ہو گئے، تباہ ہوگا، برباد ہوگا، نیست و نابود ہو گئے، سب ختم ہو گئے، پورے جھاڑاں پڑے ہوئے، گھراں اڑے ہوئے، پورا تباہ حالات کیسے ہوتے پانی پڑنے کے بعد؟ تباہ ہی حالات مچے ہوئے۔ جب اس کے بعد 40 سال کے بعد وہ کشتی نوح علیہ السلام کی رکی تو نوح علیہ السلام کیا کرے، چل کے دیکھیں گے کیا ہوا بستی والوں کا، بول کے بستی کو گئے، علاقے کو، اپنے شہر کو گئے، کیا ہوا دیکھیں گے بول کے گئے تو کیا پورا شہر اجڑ گیا، ہلاک ہو، برباد، نیست و نابود ہوگا، مگر وہ بڑھیا اپنے گھر میں نماز پڑھ لیتے بیٹھی ہوئی ہے، وہ بڑھیا اپنے گھر میں بولیے نماز پڑھتے بیٹھی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام پریشان ہو گئے، جس کو نہیں لیے تھے کیا ہم لوگ، جب آپ کو یاد ہے اللہ اکبر، میں یہ عورت کو نہیں بولا بول کے، تو پھر وہ جو ہے حضرت نوح علیہ السلام اس کو پوچھے تم کیسا گزارے گے 40 سال بارش میں؟ بولے اے نوح کون سے 40 سال، اے نوح کون سے 40 سال؟ بولے عذاب والے 40 سال۔ بولے اللہ کی قسم میں تو کل ہی تو تم سے ملاقات کی تھی، اللہ نے محبوب بندی پر 40 سال ایسے گزار دیے، ان کو خبر بھی نہیں ہوئی۔ یہ نماز کی برکت ہے، یہ نماز کی برکت ہے۔ نماز پڑھنے والوں کو عذاب محسوس بھی نہیں ہوتا، ان وہ علاقے میں رہے تو ان کو عذاب کی ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نماز وہ نعمت ہے۔ آج ہمارے گھروں میں گورے گورے بچیاں بیٹھے ہوئے، بھائی چھیے تو ہاتھ لگائے تو محل لگنا، ایسے پیارے بچیاں بیٹھے ہوئے، اٹھ رہی چ رہی، کئی کو نہیں اٹھ رہے صاحب۔ بیٹی کا نہیں اٹھنا بھی ایک عذاب ہے، بیٹی کا عمر ہو جانا اور نکاح نہیں ہونا یہ بھی ایک عذاب ہے۔ جا رہے ہیں بچے وہاں نوکری ڈھونڈ رہے ہیں، 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 وہاں نوکری، بے روزگار کا بے روزگاری چھ رہ رہا، روزگار لگ رہا ہے اتنے دلندر کو، یہ روزگار نہیں لگنا بھی اللہ کا ایک عذاب ہے، یہ بھی ایک عذاب ہے اللہ کا، یہ بھی ایک عذاب ہے اللہ کا۔ یہاں دوا کھا رہے ہیں علاج نہیں ہو رہا، وہاں دوا کھا رہے ہیں بیماری ختم نہیں ہو رہی، وہاں دوا کھا رہے ہیں بیماری ختم نہیں ہو رہی، پھر وہاں جا رہے ہیں بیماری ختم نہیں، پھر وہاں جا رہے ہیں بیماری ختم نہیں۔ یہ بیماری کا ختم نہیں ہونا بھی ایک عذاب ہے اللہ کا، یہ بھی ایک عذاب ہے۔ پھر اس کے بعد کئی لوگوں کے عذاب ایسے رہتے، کما کے لاتے جا رہا ختم ہو جا رہا، لاتے جا رہا ختم ہو جا رہا، لاتے جا رہا ختم ہو جا رہا، برکت نام کی چیز نہیں ہے، یہ بھی ایک عذاب ہے اللہ کا۔ فرمایا یہ سارے عذابات سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے نماز پڑھنا۔ کیا پڑھنا؟ نماز پڑھنا، کیونکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے، آپ دیکھو آپ کیا کرتے ہیں، تلاوت قرآن پڑھنا، یہ ایک عمل ہو گیا، رائٹ۔ دوسرا ہے وظیفہ پڑھنا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پڑھتے نا، یہ ایک دوسری عبادت ہو گئی، رائٹ۔ تیسری عبادت ہے کیا؟ درود پڑھنا۔ تیسری عبادت کیا ہے؟ بولیے، درود پڑھنا۔ تیسری عبادت کیا ہے؟ درود پڑھنا۔ اور ایک عبادت ہے چوتھی، کیا؟
باوضو رہنا. کیا کرنا؟ باوضو رہنا. ایک عبادت ہے. اور ایک عبادت ہے پوری دنیا کو چھوڑنا, اللہ کی طرف رجوع ہو جانا. کئی بزرگان دین کرے, دیکھو دنیا چھوڑ دیے. ہمارے ایک چاند پاشا حضرت بول کے ہم لوگ گئے تھے, ان کا نہیں تقریباً جو ہے 35 سال سے ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہوئے, باہر نکلے ہی نہیں. 35 سال سے آسمان بھی نہیں دیکھے, سورج بھی نہیں دیکھے, چاند بھی نہیں دیکھے, ایک ہی کمرے میں بیٹھے 35 سال سے. ملتے بولو جی, ملتے یہ نہیں معلوم تم لوگوں کو؟ ایک صاحب ہے مہاراشٹر میں, چاند پاشا حضرت بول کے, 35 سال سے ایک ہی روم میں بیٹھے ہوئے انہوں, اور کیا پہن کے بیٹھے؟ کفن پہن کے بیٹھے ہوئے. 35 سال سے کفن پہن کے بیٹھے ہوئے امبا جوگی کے پاس. میں بھی بہت سنا, سن کے گیا ملنے گئے تو السلام علیکم بولتے, حضرت دعا ایسا ہی کرتے بس. ہم لوگ ابھی ایسا سن کے دیکھ لیے, مل لے السلام, نکل گئے. خادم کو پوچھے گا کہ احمد نقشبندی ہے, نہیں پوچھے گئے بات. ہاں جی احمد نقشبندی صاحب حضرت, وہ میں بیانہ بتایا انہیں, بلا مولانا بلا بولے. پھر ہم لوگ آ کے کار میں بیٹھ گئے, میں, ہمارے استاد محترم سید صغیر احمد نقشبندی, اور ایک ہمارے استاد محترم حضرت مولانا سمیع اللہ خان صاحب قبلہ, اور امبا جوگی کے لوگ, ہم سب جانے تھے, علماء وغیرہ سب. آ کے ہم لوگ کار میں بیٹھ گئے, گاڑی اسٹارٹ بھی ہو گئی, بھاگ لیتے ہیں ان کا خادم, حضرت بلا رہے نقشبندی صاحب, حضرت بلا رہے. ارے بابا, انہوں 35 سال سے اندر بیٹھے, میرے کہاں سے پہچانتے رہے بھائی؟ نہیں حضرت آپ کو بہت پہچانتے ہیں, آپ کو بلا رہے, نام لے کے. حضرت خود بولے احمد نقشبندی ہے, نہیں بولے جاؤ بلائے. اندر گئے, بات حضرت بات کرے, انہیں تعجب کرا, بڑے بڑے ایم پی ایم ایل اے بات نہیں کرے, حضرت آپ سے بات کر رہے. بولا پیچھے اساتذہ ٹھہرے ہوئے, میرے سے بات کر رہے. حضرت بات کر کے کیا بولے, مولانا کو کھانا کھلاؤ بولے. اندر لے گئے ان کے کمرے میں, حضرت کے کمرے میں لے جا کے بٹھائے پیچھے. سوکھے روٹیاں, 8 دن کے, 10 دن کے, 15 دن کے پرانے روٹیاں, حضرت کا کھانا ہے, یہ بچائے سو ہے, کھا لو. کھا لی ہم لوگ, چاوے تو چبائے نہیں جا رہے, وہ کھانا کھاتے ہم. تعجب میں پڑ گئے ہم. اللہ اکبر, یہ کیا معاملہ ہے, اللہ بہتر جانتا ہو کیا ہے, کیسا دیکھے, کیا ہے, کیا قصہ, اللہ کو معلوم. 35 سال سے بیٹھے ہیں اندر, کبھی جائیں گے انشاءاللہ, آپ لوگوں کو ملیں گے انشاءاللہ حضرت سے. تو بہرحال, تو یہ تنہائی میں جانا بھی ایک عبادت ہے, دنیا کو چھوڑ دینا, تنہائی میں چلے آنا, یہ بھی ایک عبادت ہے. نظر کو جھکا کے رکھنا عبادت ہے, نظر کو جھکا کے رکھنا بھی حکم کیا ہے, نظروں کو نیچی رکھ کے چلو نہیں. پھر کانوں کو دنیا کی آوازوں سے, گانوں سے, گندے باتوں سے, گالی گلوں سے سنبھال کے رکھنا بھی بولو عبادت ہے. اور زبان کو دنیاوی گفتگو سے بچا کے رکھنا بھی بولو. اب آپ غور کرو, یہ ساری عبادتیں نماز میں ہیں. یہ پوری عبادتوں کو اللہ کیا کرا, ایک جگہ جمع کر دیا. پوری عبادتیں ایک جگہ جمع ہو گئی, پوری عبادتیں ایک جگہ جمع ہو گئی. 40 عبادتیں ایک طرف, نماز والی عبادت ایک طرف. قرآن کی تلاوت, سبحان ربی العظیم والا سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر کا ذکر نماز میں ہے, رائٹ. نظروں کو نیچی رکھنے والی عبادت نماز میں ہے. کانوں کو بری چیزوں سے بچا کے رکھنے والی عبادت نماز میں ہے. پوری دنیا کو چھوڑ دینا, صرف اللہ کی طرف ہو جانا. مارنا, نہ جورو کا خیال, نہ بچوں کا خیال, نہ اماں کا خیال, نہ بابا کا خیال, صرف اپنے مولا کا خیال. اللہ ہی چلا ہو جانا, یہ عبادت نماز میں ہے. ترک دنیا نماز میں ہے, ترک دنیا نماز میں ہے. وضو سے رہنے کی عبادت نماز میں ہے. کتنی آپ عبادتیں غور کرتے گئے تو آپ کو پتہ چلتے جائے گا. ساری عبادت نماز میں ہے, ساری عبادات نماز میں, نماز میں, ساری عبادات نماز میں. اس لیے اللہ تعالیٰ کیا کرے, اس کو تمام اپنی بہترین عبادت کا مجموعہ بنا کے دے دیے. کوکٹیل ہے یہ, کوکٹیل. نماز کیا ہے, کوکٹیل ہے. پورے میووں کو ملا کے ایک جوس بناتے, دیکھو اس کو بولتے کوکٹیل. اسی طرح اللہ کیا کرے, پورے عبادتوں کو ملا کے ایک عبادت بنائے. درود بھی ہے اس کے اندر, درود بھی ہے. لوگ وظیفے پڑھ رہے ہیں, کیا پڑھ رہے ہیں,
7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے سوائے موت کے ہر بیماری کا علاج ہے. کتنے مرتبہ بولو؟ کچھ بھی آپ کو بیماری ہو گئی 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لینا, پانی پہ پھونک لینا, پی لینا. سورہ فاتحہ میں سوائے موت کے ہر بیماری کا علاج ہے. فجر سے لے کے عشاء تک کتنے مرتبہ پڑھ رہے ہیں آپ سورہ فاتحہ؟ 48 بار پڑھ رہے ہیں. 48 بار پڑھ رہے ہیں, 48 بار صبح سے لے کے شام تک. 48 7 مرتبہ پڑھے تو یہ حال ہے, 48 بار پڑھے تو کیا حال ہوگا اس کا؟ یہ ہے مقام.